آج کی یہ محفل پاک شہزادہ گلگو کبا راکب دوش مصطفیٰ پیکر صبر و رضا شہید خنجر جور و جفا مجموعہ تسلیم و رضا سید الشہداء جگر گوشہ بطول نواسہ رسول حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ شہادت اور بارگاہ امامت میں عقیدت و محبت کے پھول نچھاور کرنے کے لیے منعقد کی گئی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ اس پاک بارگاہ کی حاضری قبول و منظور فرمائے، آمین کہہ دیجیے۔ مجمع پہ تھوڑی سی بلکہ کافی ساری سستی چھائی ہوئی ہے، لگتا ہے کہ آپ کو نیند آئی ہوئی ہے۔ نیند میں نہ بیٹھیں، جاگ کر بیٹھیں، تھوڑے تھوڑے قریب ہو جائیں۔ یہ جو نوجوان دیوار کا سہارا لیے بیٹھے ہیں، اگر یہ اللہ کے سہارے پہ بیٹھ جائیں تو کتنا اچھا ہو۔ میں آپ کو کچھ سناؤں گا بھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جگاؤں گا بھی۔ اگر آپ جاگیں گے تو میں کوئی بات کر سکوں گا، اگر آپ سوئے رہے تو پھر وہ نیند کا غلبہ مجھ پر بھی آ جائے گا، اور میں تو کئی راتوں سے مسلسل سفر اور تھکاوٹ اور یہ معاملات ہیں۔ قاری صاحب بھی قبلہ سنا ہے کہ صحت ناساز ہے، ماشاءاللہ حج بیت اللہ کر کے تشریف لائے ہیں۔ ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کی، زیارت حرمین شریفین کر کے آئے، اور ماشاءاللہ اس مرتبہ حج اکبر تھا، اس کی سعادت ملی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرمائے۔ حضرات ذی وقار، میں نے آپ احباب کے سامنے قرآن کریم فرقان حمید سورہ آل عمران سے ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اسی آیت کے ضمن میں ایک دو باتیں عرض کرنی ہیں، لیکن میں پھر یہ بات کہوں گا، بات تب بنے گی جب آپ بھی جاگ رہے ہوں۔ اگر آپ مجھ پہ چھوڑ دیں کہ یہ بیان کرتا جائے ہم سو جائیں گے تو اس طرح بات نہیں بنتی۔ بات تب بنتی ہے جب دونوں طرف اور آگ برابر لگی ہوئی، آپ سننے کا ذوق رکھیں اور میں سنانے کا ذوق رکھوں، پھر انشاءاللہ تعالی ایمان کو تازگی ملے گی، روح کو بالیدگی ملے گی، اور دلوں میں عشق اہل بیت کے سمندر موجیں ماریں گے۔ یہ سبحان اللہ کی آواز آپ کی آتی رہنی چاہیے، یہ مجھے بتائے گی کہ آپ جاگ رہے ہیں۔ میں نے جو آیت مقدسہ تلاوت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ اصطفیٰ آدم، بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے آدم علیہ السلام کو، ونوحن اور حضرت نوح کو، وآل ابراہیم اور آل ابراہیم کو، وآل عمران اور آل عمران کو۔ بے شک اللہ نے آدم کو چنا، نوح کو چنا، آل ابراہیم کو چنا، آل عمران کو چنا۔ پتہ چلا رب کی عادت یہ ہے، رب کا طریقہ یہ ہے کہ رب اپنے ہی بنائے ہوئے بندوں میں سے بندے چنتا رہتا ہے۔ رب کیا کرتا ہے؟ رب اپنے بنائے ہوئے بندوں میں سے بندے چنتا رہتا ہے، اپنی مخلوق میں سے بندے چنتا رہتا ہے۔ آپ سوچیں گے، آپ پوچھیں گے رب اپنی مخلوق میں سے بندے کیوں چنتا ہے؟ اس لیے کہ رب ان چنے ہوئے بندوں سے کوئی کام لینا چاہتا ہے۔ رب ان چنے ہوئے بندوں سے کام لینا چاہتا ہے۔ اس مقصد کے لیے، اس مشن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بندے چنتا رہتا ہے، رب بندوں کا چناؤ کرتا ہے۔ آپ کہیے وہ خدا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، وہ چاہے تو کن سے ساری کائنات بنا سکتا ہے، لیکن یہ آیت بتاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا کام بھی خود نہیں کرتا، اپنے چنے ہوئے بندوں سے کام لیتا ہے۔ کام اس کا اپنا ہوتا ہے، مگر اس کی عادت یہ ہے، اس کی سنت یہ ہے کہ وہ اپنا کام بھی اپنے چنے ہوئے بندوں سے لیتا ہے۔ فرمایا ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحن، اللہ نے آدم کو چنا، اللہ نے نوح کو چنا۔ جب لوگ تھوڑے تھے رب ایک ایک فرد چنتا رہا، جب لوگ مخلوق زیادہ ہو گئی پھر اللہ نے بندے نہیں چنے، رب نے پوری جماعتیں چنی، کہیں آل ابراہیم کو چنا، کہیں آل عمران کو چنا۔ رب فرماتا ہے میں بندوں میں سے بندے چنتا رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق میں سے بندے چنے، اللہ نے کبھی آدم کو چنا، کبھی نوح کو چنا، کبھی آل ابراہیم کو چنا۔ یہ آل ابراہیم کون ہے؟ وہی آل جس پر ہم
نماز میں درود پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، یہ آل ابراہیم ہے، پھر اس آل سے آگے کئی آلیں بنی، اسی سے آل اسماعیل بنی، اسی سے آل اسحاق بنی، پھر اسی سے آل بنی اسرائیل بنی، پھر اسی سے پھر آگے آل عمران بنی، پھر یہی آل جو ہے یہ بنو ہاشم بنی، پھر اسی سے آل محمد بنی ہے۔ رب فرماتا ہے ان اللہ اصطفیٰ آدم، بے شک اللہ نے آدم کو چنا، اللہ نے نوح کو چنا۔ اللہ اپنا کام لینے کے لیے اپنے بندوں میں سے بندے چنتا رہتا ہے اور چن کر ان سے کام لیتا ہے۔ اچھا ایک بات کہنا چاہتا ہوں، وہ بندے جو اللہ نے چنے ہیں، رب ان کو چن کر ان سے کام لیتا ہے، اگر اللہ کے انہی چنے ہوئے بندوں سے ہم کوئی کام لے لیں ہم کوئی کام لے لیں تو پھر شرک تو نہیں نہ ہو سکتا، کیونکہ وہ چنے ہوئے ہیں، اللہ نے ان کو چن لیا ہے۔ رب فرماتا ہے میں نے چنا۔ اور ایک اور بات، ان اللہ اصطفیٰ، استفا یہ عربی میں کہتے ہیں چننے کو، استفا کا معنی ہے چن لینا، چننا، استفا۔ اسی کے مد مقابل ایک لفظ عربی میں آتا ہے انتخاب، انتخاب کا معنی ہے چھانٹ لینا، استفا کا معنی ہے چن لینا۔ نہیں سمجھ آئی؟ تو آپ کی زبان میں کہہ دوں، استفا کہتے ہیں سلیکشن کو، انتخاب کہتے ہیں الیکشن کو۔ رب فرماتا ہے میں الیکشن نہیں کراتا، میں سلیکشن کرتا ہوں۔ رب فرماتا ہے میں بندے الیکٹ نہیں کرتا، میں بندے سلیکٹ کرتا ہوں۔ تم بندے ہو، تم بے شک الیکشن کراتے رہو، رب فرماتا ہے میں الیکشن نہیں کراتا۔ ان اللہ اصطفیٰ، میں تو سلیکشن کرتا ہوں، میں تو بندے سلیکٹ کرتا ہوں۔ آپ کہیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ الیکشن میں غلط لوگ بھی آگے آ جاتے ہیں۔ مجھے نہیں پتا چل رہا آپ پتہ نہیں کیا سننا چاہتے ہیں، وہ جاگ رہے ہو کہ سو گئے ہو؟ ذرا کھل کے بولو نا سبحان اللہ۔ الیکشن میں غلط لوگ بھی آگے آ جاتے ہیں، کرپٹ لوگ بھی آگے آ جاتے ہیں، الیکشن میں دھاندلی ہو سکتی ہے، اور اس بات کو میری پاکستانی قوم سے زیادہ کون جانتا ہے؟ الیکشن میں غلط لوگ بھی آگے آ جاتے ہیں، الیکشن میں دھاندلی ہو سکتی ہے، سلیکشن میں دھاندلی نہیں ہوتی۔ اور پھر بالخصوص جب سلیکشن بھی خود خدا کرے۔ ان اللہ اصطفیٰ، رب فرماتا ہے میں نے سلیکشن کی، میں چن لیتا ہوں، میں الیکشن نہیں کراتا۔ تم بندے ہو، الیکشن کراتے رہو، میں تو چنتا رہتا ہوں۔ کبھی آدم کو چنا، کبھی نوح کو چنا۔ اللہ نے مخلوق، توجہ چاہوں گا، اللہ نے یہ کائنات بنائی، رب نے مخلوق بنائی، اس ساری مخلوق میں سے رب اب چناؤ کرنے لگا۔ اللہ نے بندے چنے، پھر ان چنے ہوئے میں سے چنا، پھر ان چنے ہوئے میں سے چنا، پھر ان کا چن چن کے عرق نکال دیا، پھر ان میں سے چنا۔ سنو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری مخلوق میں سے سب سے پہلے رب نے جو بندے چنے، جو چناؤ کیا، اللہ نے ساری مخلوق میں سے 1,24,000 چنے، پیغمبر چنے، نبی چنے، ان چنے ہوئے میں سے 313 رسول چنے، ان میں سے اولو العزم پیغمبر چنے، پھر ان چنے ہوئے میں سے چنا، پھر ان چنے ہوئے میں سے چنا۔ اللہ نے چناؤ کیا۔ رب جب چننے پہ آیا تو اللہ نے چنا، کسی کو کسی کام کے لیے چنا، کسی کو کسی کام کے لیے چنا، فرشتوں سے سجدہ کرانے کے لیے آدم کو چنا، اللہ نے کشتی کو کنارے پہ لگانے کے لیے نوح کو چنا، نارے نمرود کے لیے ابراہیم کو چنا، قربانی کے لیے اسماعیل کو چنا، آرے کے نیچے لٹانے کے لیے زکریا کو چنا، رونے کے لیے یحییٰ کو چنا، یعقوب کو چنا، ہجر کے لیے ایوب کو چنا، صبر کے لیے یوسف کو چنا، حسن کے لیے یونس کو چنا، مچھلی کے پیٹ میں جانے کے لیے موسیٰ کو چنا، طور پہ بات کرنے کے لیے عیسیٰ کو چنا، چوتھے آسمان پہ بٹھانے کے لیے اللہ نے ان چنے ہوئے میں سے پھر چنا، پھر ان چنے ہوئے میں سے پھر چنا، چن کے پھر رب نے اپنا ایک یار چنا۔
دین حق کا غلبہ ہو جائے، یہ دین سب دینوں پہ غالب آ جائے، یہ دین تمام ادیان پہ غالب آ جائے۔ یہ تھا رب کا مقصد، یہ تھا رب کا مشن۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ہی مخلوق میں سے، اپنے ہی بندوں میں سے بندے چنے، ان چنے ہوئوں میں سے چنا، پھر ان چنے ہوئوں میں سے چنا، پھر ایک یار چنا، ایک آخری محبوب چنا، سید الانبیاء چنا، سید الابرار چنا، رب نے اپنا یار چنا، خاتم الانبیاء چنا، رب نے خاتم المرسلین چنا، آخری نبی چنا۔ ماشاءاللہ ہمارے محترم فیاض صاحب ہیں، ہم نے کھانا پہلے کھا لیا ہے تو اس پر بولنے سے ذرا مشکل ہوتی ہے۔ روٹین یہی ہوتی ہے کہ ہم پہلے بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں نا بھوکا بٹیرا زیادہ کرتا ہے جی، تو اس لیے آپ فکر نہ کریں، یہ آپ بھی میرا خیال کھانا کھا کے آئے ہیں اس لیے آپ کو نیند آ رہی ہے۔ جاگ کر ذرا بیٹھے، میری بات توجہ سے سنیں، ایک بار کھل کے بولے سبحان اللہ، محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چنے ہوئوں میں سے ایک محبوب چنا، آخری محبوب چنا، آخری نبی چنا، اور جب اس کا چناؤ کر لیا رب نے فرمایا کملی والے اب میں بڑی دیر سے چن رہا تھا چناؤ کر کر کے، اب میرا چناؤ تجھ پہ ختم ہو گیا، تجھ پر میں نے ختم نبوت کی مہر لگا دی، اب تو آخری رسول ہے، اب تو آخری نبی ہے، اب تیرے بعد قیامت تک نبی کوئی نہیں آئے گا، اب تیرے بعد قیامت تک رسول کوئی نہیں آئے گا، یا اللہ اب کیا ہوگا؟ فرمایا دین حق کا تو کام ہونا ہے، غلبہ دین حق کا سلسلہ تو جاری ہوگا، یا اللہ پھر کیا ہوگا؟ فرمایا کملی والے میں نے جو چننا تھا چن لیا، اب میں نہیں چنوں گا، اب قیامت تک جس کو چنے گا تو چنے گا، اب اذن ہمارا ہوگا، چناؤ تمہارا ہوگا، کام ہمارا ہوگا، نام تمہارا ہوگا، محبوب اب تو نے چناؤ کرنا ہے، اب تو نے چننا ہے، اب تو چنے گا، اب میں نہیں چنوں گا۔ پھر اللہ کے محبوب نے چناؤ کا کام شروع کیا، پھر میرے نبی نے چنا۔ اب میں آ رہا ہوں اصل مقصد کی طرف، اب کھل کے بولیے سبحان اللہ۔ اب اللہ کے محبوب نے چناؤ شروع کیا، اب رب کے محبوب نے چناؤ شروع کیا۔ جب کملی والی آقا نے چنا تو حضور نے اب نبوت کے لیے کسی کو نہیں چنا، اب رسالت کے لیے نہیں چنا، کیونکہ نبوت اور رسالت ختم ہو چکی ہے، وہ دروازہ تو بند ہو چکا۔ اب میرے نبی کا چناؤ دیکھو، چناؤ خدا کا بھی دیکھو، چناؤ مصطفیٰ کا بھی دیکھو۔ رب نے بھی اپنی مخلوق میں سے 1,24,000 یا کم و بیش چنے۔ اللہ کے محبوب نے جب چناؤ شروع کیا تو حضور نے بھی 1,24,000 چنے۔ صحابہ 1,24,000 چنے میرے حضور نے، پھر ان چنے ہوئوں میں سے چنا 1400 چنے حدیبیہ کے لیے، 313 چنے بدر کے لیے، 10 چنے عشرہ مبشرہ جنت کے لیے، ان چنے ہوئوں میں سے 4 چنے خلفاء۔ یہ ہے اللہ کے محبوب کا چناؤ۔ میرے کریم آقا نے، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے چنا۔ حضور کا چناؤ دیکھو، اللہ کے محبوب نے کس طرح چنا، حضور نے کس طرح چناؤ کیا۔ میرے حضور کا چناؤ دیکھا، دیکھو اللہ کے محبوب نے، رب نے نبوت کے لیے چنا، کسی کو رسالت کے لیے چنا۔ حضور کا چناؤ دیکھو، حضور نے چنا، ابو بکر کو چنا صداقت کے لیے، عمر کو چنا عدالت کے لیے، عثمان کو چنا شرافت کے لیے، علی کو چنا شجاعت کے لیے، حسین کو چنا شہادت کے لیے۔ یہ چناؤ ہے میرے مصطفیٰ کا۔ کھل کے بولو یار، ایک بار کھل کے بولو سبحان اللہ، محبت سے کہو سبحان اللہ۔ ہاں لے تو آئیں گے ہم آپ کو راہ پر باتوں ہی باتوں میں، اور کھل جائیں گے 2-4 ملاقاتوں میں۔ ذرا کھل کے بولیے سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب فرمایا محبوب اب تو چناؤ کر۔ اللہ کے محبوب نے چناؤ کیا، میرے حضور نے چنا، اب حضور نے چنا حسین کو چنا شہادت کے لیے۔ یہ اللہ کے محبوب کا چناؤ ہے۔ اللہ کے محبوب کا چناؤ دیکھو، عمر کو چنا، اللہم اعز الاسلام ابی اسلام عمر بن خطاب، عمر کو چنا اسلام پھیلانے کے لیے، حسین کو چنا اسلام بچانے کے لیے۔ عمر نے اسلام پھیلا کے دکھا دیا، حسین نے اسلام بچا کے دکھا دیا۔ اور حضرات جب کسی کو چنا جاتا ہے نا، چنا جاتا ہے تو جو اس کو چنتا ہے نا، پھر اس کی حفاظت کی جاتی ہے۔
جس کو چنا جاتا ہے اس کی تربیت کی جاتی ہے، جس کو چنا جاتا ہے اس کو آداب سکھائے جاتے ہیں، جس کو چنا جاتا ہے اس کے اخلاق سنوارے جاتے ہیں، جس کو چنا جاتا ہے پھر اس کی پرورش اپنی آغوش میں کی جاتی ہے، کیونکہ پتہ ہوتا ہے کل یہ میرا چنا ہوا لوگوں کے سامنے جائے گا اور لوگ اس پہ انگلی نہ اٹھائیں، کوئی اس پر اعتراض نہ کرے، اگر اس پر اعتراض آیا تو اس پر نہیں آئے گا، یہ چننے والے پر آئے گا کہ اس نے چنا کیسا ہے، چنا کیسا ہے۔ اور جو کسی کا چنا ہوا ہو کوئی یہ برداشت نہیں کرتا کہ اس پر کوئی اعتراض کیا جائے، ہم عیب دار ہیں، ہمارے چنے ہوئے بھی عیب دار ہیں، ان میں ہزاروں کروڑوں نقص ہوں گے، لیکن آج آپ نے دیکھا ہے کہ جب کوئی کسی کے کینڈیڈیٹ پر کسی کے چناؤ پہ اعتراض کرے لوگ مرنے مارنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لوگ لڑائی پہ اتر آتے ہیں کہ میرے چنے ہوئے پہ تو نے انگلی کیوں اٹھائی، تو نے عیب کیوں لگایا، تو نے اس پر اعتراض کیوں کیا، لوگ اس پر جھگڑا کرتے ہیں۔ اس لیے نبیوں ولیوں پہ اعتراض نہ کرنا، ابو بکر کی صداقت پہ اعتراض نہ کرنا، عمر کی عدالت پہ اعتراض نہ کرنا، عثمان کی شرافت پہ اعتراض نہ کرنا، یہ کوئی عام بندے ہیں، یہ مصطفیٰ کے چنے ہوئے ہیں، ان کو تو اللہ کے محبوب نے چنا ہوا ہے، ان پر اعتراض نہ کرنا، ان پر انگلی نہ اٹھانا، یہ چنے ہوئے ہیں، یہ چناؤ ہے میرے مصطفیٰ کا، چناؤ خدا کا بھی بے مثال، چناؤ مصطفیٰ کا بھی بے مثال، چناؤ رب کا بھی اعلیٰ، چناؤ رب کے محبوب کا بھی اعلیٰ، جو خدا نے چنے وہ بھی بے عیب، جو مصطفیٰ نے چنے وہ بھی بے عیب، جو خدا نے چنے وہ بھی بے مثال، جو مصطفیٰ نے چنے وہ بھی بے مثال۔ ذرا دیکھو تو صحیح، جس کو چنا جائے اس پر نگہبانی کی جاتی ہے، اس کی حفاظت کی جاتی ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو جب چنا، حضور کو چنا رب نے، تو رب قرآن میں فرماتا فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، کملی والے تو ہر وقت میری نگاہوں کے سامنے رہتا ہے، میں ہر لمحہ تجھے تکتا رہتا ہوں، میں تجھے دیکھتا رہتا ہوں، میں تیری حفاظت کرتا رہتا ہوں، کیونکہ تو میرا چناؤ ہے، میں تیرے اخلاق سنوارتا ہوں۔ حضور نے فرمایا میری تربیت میرے رب نے کی ہے، میرے اخلاق کو میرے رب نے سنوارا ہے، میرے کردار کو میرے رب نے سنوارا ہے، کیونکہ رب کا چناؤ حضور ہے۔ رب فرماتا ہے میں نے چنا ہے اس محبوب کو، اس لیے میں نے چن کے تربیت ایسی کی ہے اپنے نبی کی، وَمَا يُنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میں نے ایسی تربیت کر دی ہے کہ جب یہ بولتا ہے یہ نہیں بولتا، میں بولتا ہوں۔ رب فرماتا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، جب یہ پھینکتا ہے یہ نہیں پھینکتا، میں پھینکتا ہوں۔ اس کی اطاعت میری اطاعت ہے، اس کی فرما برداری میری فرما برداری ہے، اس سے مانگنا مجھ سے مانگنا ہے، اس کو دیکھنا گویا مجھے دیکھنا ہے، یہ میں اس کی نگہبانی میں نے کی ہے، اس کی حفاظت میں نے کی ہے، اس کو میں نے چنا ہے۔ اس لیے اے کملی والے جو تیرا ہے وہ میرا ہے، جو میرا ہے وہ تیرا ہے، کیونکہ تو میرا ہے میں تیرا ہوں، پھر جو کچھ میرا ہے وہ سب کچھ تیرا ہے، جو کچھ تیرا ہے وہ سب کچھ میرا ہے، میں تیرا تو میرا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت بولے، فرمایا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں تیرا میرا۔ رب فرماتا ہے اس محبوب کو دیکھو میرے جلوے نظر آئیں گے، اس کے کردار کو میں نے سنوارا ہے، اس کو میں نے چنا ہے، یہ میرا ہے، لہذا جو اس کا ہے وہ میرا ہے، جو میرا ہے وہ اس کا ہے۔ کملی والے حرکت تیری ہے، برکت میری ہے، اشارے تیرے ہیں، سہارے میرے ہیں، جسم تیرا ہے، طاقت میری ہے، بازو تیرے ہیں، قوت میری ہے، آنکھ تیری ہے، بصارت میری ہے، کان تیرے ہیں، سماعت میری ہے، زبان تیری ہے، بیان میرا ہے، نطق تیرا ہے، کلام میرا ہے، ادا تیری ہے، رضا میری ہے، غصہ تیرا ہے، جہنم میری ہے۔ کملی والے امت تیری ہے، جنت میری ہے۔ جائے پھر اس کی حفاظت کی جاتی ہے۔ جب رب نے چنا تو رب نے نگہبانی کی۔ رب فرماتا ہے کہ میں ہر لمحہ اس کی حفاظت کرتا ہوں، ہر لمحہ تکتا رہتا ہوں، اور اس کے جلووں میں میرے جلوے نظر آتے ہیں۔ یہی تو وجہ ہے اللہ کے محبوب نے جس کو چنا، حضور فرماتے ہیں حسین منی وانا من الحسین۔ نہیں سمجھے اس حدیث کو کہ یہ کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، حسین منی، حسین مجھ سے ہے۔ کیا مطلب کہ میں کل ہوں، یہ جز ہے،
میں اصل ہوں، یہ فرع ہے، میں نانا ہوں، یہ نواسا ہے۔ یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ حسین و منی، حسین مجھ سے ہے۔ آگے جو فرمایا انا من الحسین، میں حسین سے ہوں، میں حسین سے ہوں۔ اس کا معنی یہ تو نہیں ہو سکتا کہ حسین کل ہے نبی جز ہے، یہ معنی نہیں جو حضور فرما رہے ہیں کہ میں حسین سے ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے حسین کو دیکھو میرا کردار نظر آئے گا، حسین کو دیکھو میری گفتار نظر آئے گی، حسین کو دیکھو میرا جلوہ نظر آئے گا، حسین کو دیکھو میری تربیت نظر آئے گی، حسین کا اٹھنا، حسین کا بیٹھنا، حسین کا کردار، حسین کی گفتار، حسین کا اخلاق، حسین کی لب و لہجہ، حسین کا اٹھنا بیٹھنا، اس کے اندر مصطفیٰ کی جھلک نظر آئے گی۔ انا من الحسین، میں حسین سے ہوں، یعنی حسین کے جلوے میں میرا جلوہ نظر آئے گا۔ حضرات جس کو چنا جاتا ہے پھر اس کی نگہبانی کی جاتی ہے، پھر اس کی حفاظت کی جاتی ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ امام حسین ادھر آپ کی ولادت ہوتی ہے، ادھر اللہ کے محبوب کو پتا چلا کہ میری بیٹی فاطمہ کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا۔ اللہ کے محبوب اٹھے، خود چل کے حضور گئے، بیٹی فاطمہ بچہ لاؤ، بیٹا لاؤ، اور پیش کیا۔ اللہ کے محبوب نے حسین کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا، دائیں کان میں اذان کہی، بائیں کان میں اقامت کہی۔ اللہ کے محبوب نے اپنا لعاب دہن حسین کے منہ میں ڈالا تاکہ شہادت کی شرینی کے ساتھ نبوت کی چاشنی بھی مل جائے۔ یہ تربیت ہو رہی ہے، حضور نے تربیت کی، حضور نے اٹھایا۔ واہ حسین تیرا مقدر، واہ حسین تیری قسمت، واہ حسین تجھے کیا سعادت مل گئی۔ کسی کے کان میں اذان مسجد کا مولوی کہے، کسی کے کان میں اذان کو مفتی کہے، کسی کے کان میں اذان کو پیر کہے، مگر واہ حسین تیرا مقدر، تیرے کانوں میں اذان اللہ کا محبوب کہہ رہا ہے، تجھے گھٹی رب کے محبوب نے دی ہے۔ پھر حسین کی پرورش کا انداز دیکھو، حسین کس ماحول میں پلا، حسین کہاں پلا، ذرا غور تو کرو۔ حسین کس مقام پہ پلا، گھر میں جاتا ہے تو حجرہ فاطمہ ہے، باہر آتا ہے تو مسجد نبوی ہے۔ حسین کی پرورش ہو رہی ہے، کیسے؟ کبھی مصطفیٰ کے کندھوں پہ، کبھی علی کے سینے پہ، کبھی فاطمہ کی گود میں۔ حسین بنا کیسے؟ حسین بنا کیسے؟ حسین کی بناوٹ دیکھو کہ حسین کیسے بنا۔ علی کا خون، فاطمہ کا دودھ، مصطفیٰ کا لعاب دہن، یہ ملے تو بنتا ہے حسین۔ حسین نے قرآن سیکھا، قرآن کے ماحول میں آنکھ کھولی، مسجد نبوی کے ماحول میں دیکھا، صحابہ کا جلوہ دیکھا۔ حسین نے دیکھا کہ نانا مصطفیٰ مصلی پہ کھڑے ہو کے قرآن پڑھتے ہیں، حسین نے دیکھا بابا علی قرآن پڑھتے ہیں کہ جب گھوڑے پہ سوار ہونے لگتے ہیں، رکاب میں ایک قدم رکھتے ہیں، قرآن شروع کرتے ہیں، دوسرا قدم بعد میں آتا ہے، ختم قرآن پہلے ہو جاتا ہے۔ حسین نے قرآن سیکھا اماں فاطمہ سے، جھاڑو دیتی ہیں لب پہ قرآن کی آیتیں، چکی پیستی ہیں لب پہ قرآن کی آیتیں، آٹا گوندتی ہیں لب پہ قرآن کی آیتیں، دودھ پلاتی ہیں لب پہ قرآن کی آیتیں۔ حسین نے اسی دن وعدہ کر لیا، اماں آج دودھ پلا کے، آٹا گوند کے، چکی پیس کے قرآن سنانا تیرا کام ہے۔ کل کربلا کے میدان میں نیزے کی نوک پہ چڑھ کے قرآن نہ سنایا تو اپنا بیٹا حسین نہ کہنا۔ ایک بار کھل کے بولو سبحان اللہ۔ ابھی آپ تھوڑے تھوڑے جاگے ہیں، میرے حساب سے سارے ابھی بھی نہیں جاگے آپ۔ جس طرح میں جاگ کے بات کر رہا ہوں نا، آپ بھی اسی طرح جاگ کے بولے نا تو پھر مزہ آئے گا بات کرنے کا۔ ایک بار کھل کے بولو سبحان اللہ، محبت سے کہو سبحان اللہ۔ میرے سخی حسین دی شان ویکھو، میرے سخی حسین دی شان ویکھو، وہ ایسا رتبہ تے کسی نے پایا ہی نہیں۔ لکھاں ہوئے شہید جہان اندر پر سجدے وچ کسے سیس کٹایا ہی نہیں۔ اپنے رب نو راضی کرن واسطے ہتھاں اُتے کسے بال کوہایا ہی نہیں، اور ممبراں اُتے تے سب قرآن پڑھ دے، چڑھ کے نیزے تے کسے سنایا ہی نہیں۔ میرا یہ دعویٰ ہے، میرا یہ چیلنج ہے، میرا یہ دعویٰ ہے، اسلام کے دامن میں بڑے بڑے شہید آئے ہیں، اسلام کے دامن میں شہیدوں کی کمی نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا میری امت میں کثرت کے ساتھ شہید ہوں گے، میری امت میں شہید تھوڑے نہیں۔ میں نے رب کی بارگاہ میں دعا کی ہے، یا اللہ مجھے کثرت سے شہید عطا کر۔ حضور کی امت میں کثرت کے ساتھ شہید ہے، بدر والے شہید، احد والے شہید،
خندق والے شہید، کربلا والے شہید، شہیدوں کی لمبی لائنیں لگی ہیں، برما والے شہید، فلسطین والے شہید، کشمیر والے شہید، اور بوسنیا والے شہید، پاکستان کے اندر شہید، افغانستان کے اندر شہید، جو پانی میں ڈوب کے مر جائے وہ بھی شہید، جو دیوار کے نیچے آ کے دب کے مر جائے وہ بھی شہید، جو آگ میں جل کے مر جائے وہ بھی شہید، جس کو سانپ ڈس لے وہ بھی شہید، جس کو حادثاتی موت آ جائے وہ بھی شہید۔ یہ ابھی فوج کے جوان طیارہ گرا لسبیلا کے اندر وہ بھی شہید۔ اسلام کے اندر بڑے بڑے شہید آئے، میں کس کے شہید کی بات کروں؟ اسلام میں بڑے بڑے شہید گزرے ہیں، ان شہیدوں کی عظمت کو ہم سلام عقیدت پیش کرتے ہیں، لیکن کوئی شہید ہوا جو اللہ کی تسبیح پڑھتے ہوئے، کوئی شہید ہوا اللہ کا قرآن پڑھتے ہوئے، کوئی شہید ہوا مصلی پہ، کوئی شہید ہوا سجدہ کرتے ہوئے، کوئی شہید ہوا تلاوت کرتے ہوئے، لیکن بڑے بڑے شہید آئے جو قرآن پڑھ پڑھ کے شہید ہوتے رہے۔ لیکن رب ذوالجلال کی قسم، اس نبی کی امت میں ایک شہید ایسا بھی آیا جو شہید ہو کر بھی قرآن پڑھتا رہا، اسے حسین کہتے ہیں۔ اسے حسین کہتے ہیں، اسے حسین کہتے ہیں، یہ ہے حسین، اسے حسین کہتے ہیں۔ حسین کی تربیت کس ماحول میں ہوئی؟ ذرا توجہ تو کرو، کیسے ماحول میں امام علی مقام کی تربیت ہو رہی ہے؟ ادھر مسجد نبوی کا ماحول ہے، ادھر حجرہ فاطمہ ہے، ادھر علی کا سینہ ہے، ادھر مصطفیٰ کے کندھے ہیں۔ حضور نے امام حسین کو کندھوں پہ اٹھایا، واہ حسین تیرا مقدر ہے، کندھوں پہ اٹھایا، پشت پر میرے نبی کے مہر نبوت، مہر نبوت، اور حسین کو نبی کے کندھوں پر، قدم مہر نبوت پر۔ ایک شاعر بولا، کہنے لگا وہ مہر نبی پہ کون دیکھو قدم رکھے مسکرا رہا ہے، وہ مہر نبی پہ کون دیکھو قدم رکھے مسکرا رہا ہے، ابھر کے مہر رسول بولی حسین ابن علی ہے، حسین ابن علی ہے۔ کون حسین؟ یہ تربیت ہو رہی ہے، اللہ کے محبوب نے کندھوں پہ اٹھایا۔ ادھر سے سیدنا عمر فاروق آ رہے ہیں، عمر فاروق نے دیکھا کہ حسین نانے کے کندھوں پر سوار ہے، اور حضور کی زلفیں حسین نے یوں ہاتھوں میں پکڑ رکھی ہیں، ہاتھوں میں پکڑ رکھی ہیں، اور پکڑ کے جو ہے حسین نانے کے کندھے پہ ایسی حالت میں سوار ہے۔ عمر فاروق نے جب دیکھا، کہا واہ حسین کتنی اچھی سواری ہے، واہ حسین تیرا مقدر، تیری سواری سید الانبیاء، تیری سواری امام الانبیاء، واہ حسین کیسی اچھی سواری ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا، عمر کیا کہا؟ عرض کی آقا میں نے یہ کہا ہے، واہ حسین کتنی اچھی سواری ہے۔ رب کے محبوب نے فرمایا، عمر تو نے سواری دیکھی ہے، سواری دیکھی ہے، سوار نہیں دیکھا، سواری دیکھی ہے، سوار نہیں دیکھا۔ جہاں تو نے یہ کہا واہ حسین کتنی اچھی سواری ہے، ایک بار یوں بھی کہہ دے، واہ مصطفیٰ سوار کیسا اچھا ہے، واہ مصطفیٰ سوار کیسا اچھا ہے۔ حضرات، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حسنین کریمین کو کہ بوسے لیا کرتے تھے، پیار کیا کرتے تھے، چوم لیتے تھے، اپنی زبان ان کے منہ میں رکھ دیتے تھے، وہ نانے مصطفیٰ کی زبان چوس لیا کرتے تھے۔ حضور محبت کیا کرتے تھے، یہ محبت کے انداز ہیں۔ لیکن کبھی کبھی حضور یوں بھی کیا کرتے تھے، حسنین کریمین کو سونگا کرتے تھے۔ بھی اپنے بچوں سے، اپنے نواسوں سے، پوتوں سے محبت کرتے ہیں، کبھی یہ بھی محبت کا انداز آپ نے کیا کہ سونگ لینا؟ صحابہ نے دیکھا، عرض کی آقا یہ کون سا انداز ہے؟ آپ صرف بوسے نہیں لیتے، آپ تو سونگتے ہیں۔ فرمایا تمہیں نہیں پتا، یہ حسین و حسن میرے جنت کے پھول ہیں، پھول کو صرف چوما نہیں جاتا، سونگا بھی جاتا ہے۔ اللہ کے محبوب حضرت سیدہ طیبہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ان کو سونگا کرتے تھے، اور فرماتے تھے کہ یہ میری بیٹی زہرا ہے، یہ جنت کی کلی ہے، یہ مجھے اس سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ حسنین کریمین میرے پھول ہیں۔ حضور بوسا لیا کرتے تھے، حضور سونگا کرتے تھے۔ حضرات، میں ایک بات کہتا ہوں، پھول پھول ہوتا ہے، پھول جہاں بھی ہو پھول ہوتا ہے، پھول جو ہے گلدستے میں ہو پھر بھی پھول ہوتا ہے، پھول کسی کے ہاتھ میں ہو پھر بھی پھول ہوتا ہے، پھول ہار میں پرو دو پھر بھی پھول ہوتا ہے، پھول کو کتاب میں رکھ دو پھر بھی پھول ہوتا ہے، پھول کسی کے
بالوں میں لگا ہو پھر بھی پھول ہے، پھول کسی کے کالر میں لگا ہو پھر بھی پھول ہے، پھول کسی کے ہاتھ میں ہو پھر بھی پھول ہے، پھول کے جو ہے وہ ریزہ ریزہ ٹکڑیاں ٹکڑیاں کر دو، پنکھڑیاں جدا کر دو، وہ پھر بھی پھول رہتا ہے۔ لیکن اگر آپ نے پھول کا جوبن دیکھنا ہو، اگر آپ نے پھول کی جوانی دیکھنی ہو، اگر آپ نے پھول کی رنائی دیکھنی ہو، اگر آپ نے پھول کی نزاکت دیکھنی ہو، اگر آپ نے پھول کی جوانی دیکھنی ہو، اگر آپ نے پھول کا پورا جوبن دیکھنا ہو، اگر آپ نے پھول کی خوشنوائی دیکھنی ہو، تو میرا پیغام یہ ہے کہ آپ صبح سویرے ذرا چمن میں جایا کرو، ذرا آپ باغ کے اندر جایا کرو، اور جس وقت باد نسیم چل رہی ہوتی ہے، باد صبا چل رہی ہوتی ہے، صبح کی ٹھنڈی ہوا جھوم رہی ہوتی ہے، اس وقت پھول جب اپنی ٹہنی پہ جھوم رہا ہوتا ہے، وہ اس کا پورا جوبن ہوتا ہے، وہ پورا جوانی ہوتی ہے۔ حسین میرے نبی کا پھول ہے، حسین مکے میں ہو پھر بھی پھول، حسین مدینے میں ہو پھر بھی پھول، حسین کربلا میں ہو پھر بھی پھول، حسین پیاسا ہو پھر بھی پھول، حسین کے جسم کے ٹکڑے ہو جائے پھر بھی پھول ہے۔ لیکن اگر حسین کا کمال دیکھنا ہو، جب اپنی ٹہنی کے کندھوں پہ حسین جھوم رہا تھا، کہو سبحان اللہ، کھول کے بولو اللہ اکبر۔ کون حسین؟ کون حسین؟ اللہ کے محبوب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے ہیں، صحابہ کا مجمع ہے، سیدنا، اور پھر اللہ کے محبوب منبر پہ جلوہ فروز ہے۔ ذرا تصور کرو نا وہ وقت کیسا ہوگا۔ آج ہم بھی مدینہ پاک جاتے ہیں، قاری صاحب ہو کے آئے ہیں، جب مسجد نبی پہ جاتے ہیں وہ منظر آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ ادھر منبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بچھا ہوا ہے، ادھر حجرہ فاطمہ ہے۔ اقبال کہتا ہے خوشا وہ وقت کے طیبہ مقام تھا اس کا، خوشا وہ دور کے دیدار عام تھا اس کا۔ اور ایک اور شاعر بولا، اس نے کہا جس وقت تھے خدمت میں ان کی ابو بکر عمر عثمان علی، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا۔ بن دیکھے فدا ہے جگ سارا، دیدار کا عالم، دیدار کا عالم وہ کیا وقت ہوگا جب مصلی پہ حضور ہوتے ہوں گے، مقتدیوں میں ابو بکر و عمر عثمان و علی ہوتے ہوں گے، وہ کیا منظر ہوتا ہوگا۔ اللہ کے محبوب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ تشریف فرما ہے، اور جمعے کا دن ہے، حضور خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے ہیں، ادھر سے حجرہ فاطمہ کا دروازہ کھلتا، وہ حجرہ فاطمہ جو حجرہ عائشہ کے بالکل ساتھ، بالکل پیچھے دیوار کے ساتھ دیوار ہے، حجرہ فاطمہ ہے۔ اللہ کے محبوب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب حجرہ عائشہ سے نماز کے لیے نکلتے نا، تو حجرہ فاطمہ کی دیوار پہ نگاہ پڑتی تو حضور بلند آواز سے فرمایا کرتے تھے، السلام علیکم یا اہل البیت، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ اکبر۔ وہ کیسے پھول ہیں میرے نبی کے، پھول تو ہے نا، حسن بھی پھول، حسین بھی پھول، اور سیدہ کلی، اور اسی مفہوم کو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمایا، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں اور حسین و حسن پھول۔ آپ کو شاید سمجھ نہیں آئی، میں پھر کہتا ہوں، میرے شیخ کامل رحمۃ اللہ تعالیٰ بیان کر رہے تھے کسی مقام پر، آپ نے چیلنج کے ساتھ کہا، آپ فرمانے لگے کہ یہ شعر جو اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، ساری ایران کی لائبریریاں جمع کر لو، سارے ان کے ذاکر قیامت تک سر جوڑ کے بیٹھ جائیں، سارے ان کے شاعر اکٹھے ہو جائیں، جو تشبیہ، جو استعارات، جو یہ ترکیب اعلیٰ حضرت نے بیان کیا ہے، اس کی مثل لا نہیں سکتے۔ حدیث کا مفہوم بیان کر دیا، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول، حسین و حسن کھل کے بولو سبحان اللہ۔ ایک اور بات سناؤ، خدا کی قسم یہ مسلک جو ہے نا اہل سنت والجماعت کا، یہ اتنا اعلیٰ، اتنا سچا، اتنا سچا ہے کہ کائنات میں اس جیسا کوئی مسلک ہو سکتا ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں۔ میں نے یہ آج جمعے کے بعد بھی یہ بات کہی تھی، میں پھر ذوق کے لیے آپ کو کہتا ہوں، شاید آپ میں ذوق پیدا ہو جائے، آپ سبحان اللہ کہہ دیں محبت کے ساتھ۔ میں وہ بات سنانے لگا ہوں کہ کسی مقام پر نا
ایک یہودیوں کا عالم تھا، ایک عیسائیوں کا بھی عالم سکالر تھا، ایک مسلمانوں کا سکالر بھی تھا، ایک یہودی سکالر، ایک عیسائی سکالر، ایک مسلمان سکالر۔ ایک بندہ سوال کرنے لگا، کہنے لگا جی عیسائی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جنت میں ہم جائیں گے، یہودی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جنت میں ہم جائیں گے، مسلمانوں تم دعویٰ کرتے ہو کہ جنت میں ہم جائیں گے، فیصلہ کیسے ہوگا؟ کون جنت میں جائے گا؟ قرآن کہتا ہے کہ یہودیوں نے کہا تھا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی چند دن، ہم جنت میں جائیں گے۔ عیسائی کہتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا، ہم جنت میں جائیں گے، ہمارے سوا کوئی بخشا نہیں جائے گا۔ مسلمان کہتے ہیں کہ جنت میں مسلمان جائیں گے، کملی والے کے ماننے والے جائیں گے۔ اس نے سوال کیا ان تینوں سکالروں سے کہ جواب دو کہ تم میں سے سچا کون ہے، دلیل کے ساتھ جواب دو کہ کون جنت میں جائے گا۔ مسلمان سکالر کہنے لگا میں جواب دیتا ہوں۔ اس نے کہا کیا جواب ہے؟ کہنے لگا ہم جنت میں جائیں گے۔ کہنے لگا دلیل؟ اس نے کہا دلیل یہ ہے کہ اگر رب نے کہا کہ موسیٰ کے ماننے والے جنت میں جائیں گے تو ہم تو موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں۔ اگر رب نے کہا کہ جنت میں موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے جائیں گے تو ہم کب موسیٰ علیہ السلام کے منکر ہیں؟ ہم تو ان کی عظمت کو سلام کرتے ہیں، جنت میں ہم جائیں گے۔ اگر رب نے کہا کہ جنت میں عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے جائیں گے تو ہم نے کب عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا؟ ہم تو ان کے بھی غلام ہیں، ان کو بھی مانتے ہیں، لہٰذا ہم جنت میں جائیں گے۔ ان سے پوچھو اگر رب نے کہا کہ جنت میں صرف محمد عربی کے ماننے والے جائیں گے تو یہ کدھر جائیں گے؟ یہ کدھر جائیں گے؟ یہ کدھر جائیں گے؟ میں یہی بات آپ کو یوں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کہتے ہیں کہ جنت میں علی کے ماننے والے جائیں گے، ہم کہتے ہیں نہیں نہیں، جنت میں صحابہ کے ماننے والے بھی جائیں گے، صحابہ کے ماننے والے پہلے جنت میں جائیں گے، وہ کہتے ہیں علی کے ماننے والے جنت میں جائیں، ہم کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے، اگر جنت کے دروازے پہ ٹکٹ علی دے گا سنی پیچھے نہیں رہیں گے، کیونکہ ہم علی علی کرنے والے ہیں، ہم علی کو ماننے والے ہیں۔ ان سے پوچھو اگر جنت کے دروازے پہ ٹکٹ ابو بکر دے گا تو یہ کدھر جائیں گے؟ یہ کہاں جائیں گے؟ ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ شاہ اسد حسین، شاہ اسد حسین۔ ایک شعر اعلیٰ حضرت کا پڑھا، دوسرا شعر بھی سن لیجئے۔ شاہ اسد حسین، پادشاہ اسد حسین، دین اسد حسین، دین پناہ اسد حسین، سرداد نہ داد دست در دست یزید، حقہ کے بنا لا الہ اسد حسین۔ پتہ ہے یہ شعر کس کا ہے؟ خواجہ خواجگان، خواجہ غریب نواز، ہند الولی، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، جنہوں نے ایک نگاہ سے 90 لاکھ ہندوؤں کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیا تھا۔ ان بیچاروں کے پاس جو علی علی اور حسین کے نعرے لگاتے ہیں، ان کے پاس تو اپنا شعر بھی کوئی نہیں، یہ تو ہر اشتہار پہ شعر ہمارے خواجہ کا لکھتے ہیں، لکھتے ہیں کہ نہیں بولو تو صحیح، آپ بھی کچھ بولیں نا، کہ سارا کام میں نہیں کرنا ہے۔ ہوشیار رہو سنیو، بڑا نازک وقت ہے، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والو جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ اہل بیت کی محبت پہ آپ کو دھوکہ دیا جاتا ہے، فراڈ کیا جاتا ہے، کملی والے آقا کے صحابہ کی گستاخی اور اس طرف لے کے جاتے ہیں۔ ہوش کرو، خدا کی قسم جتنا سجدے میں رکھا، نماز قضا نہیں کی، سارا بدن حسین سخیدہ، تیرا نال پروتا، پھر بھی سید ریت تتیتے نیت نماز کھلوتا۔ امام عالی مقام نے پیغام یہ دیا، دعوت یہ دی ہے کہ سید او جڑا پڑھے نماز رب دی، سید کرے نہ سجدہ تے سجدہ نہیں، سید او جڑا پڑھے نماز رب دی، سید کرے نہ سجدہ تے سجدہ نہیں، پاویں سید دی چھاتی تے شمر ہوئے، سید نماز کو لو کدی پجدہ نہیں۔ انہیں کیا فراڈ لگا رکھا؟ نماز کے کبھی قریب نہیں گئے، ہم علی والے ہیں، تم علی والے کیسے ہو گئے؟ علی تمہارا نہیں، علی ہمارا۔ نہ بولنا کوئی آپ کو پکڑ کے نہ لے جائے۔ علی، آہستہ ذرا بولو، علی، کوئی باہر سن نہ لے، علی
علی علی ہمارا ہے اور سارے کا سارا ہے، اور پوری دلیل کے ساتھ بات کرتا ہوں۔ علی والے ہم ہیں، علی ہمارا ہے، حسین ہمارا ہے۔ تم نہ علی کے کچھ لگتے ہو نہ حسین کے کچھ لگتے ہو، تمہارا کیا تعلق ہے؟ سن لو، وجہ یہ ہے کہ علی آئے کہاں؟ بیت اللہ میں، مسجد میں، مسجد حرام میں، علی کی ولادت مسجد میں، علی کی شہادت مسجد میں۔ علی آئے تو استقبال مسجد نے کیا، علی گئے تو الوداع مسجد نے کیا۔ علی مسجد والوں کا ہے، مسجد علی کی ہے۔ جس جماعت میں مسجد کا تصور ہی کوئی نہیں، وہ علی کا نام کس منہ سے لیتے ہیں؟ وہ علی والے کیسے بن سکتے ہیں جن کے ہاں مسجد ہے ہی کوئی نہیں، جن کا مسجد سے تعلق ہی کوئی نہیں، جو کبھی مسجد میں آئے ہی نہیں؟ علی تو ان کا ہے جو مسجد والے ہیں۔ یہ ہے اعزاز، یہ ہے بات۔ اس لیے حضرات اپنے مسلک، ہمارا مسلک قصے کہانیوں پر نہیں ہے، تاریخی روایات پر نہیں ہے، حقیقت کو پہچانے۔ یہ رسم نہیں ہے، یہ دل کی بات ہے۔ یہ رسم نہیں ہے کہ محرم آئے تو کالے لباس پہن لو، بس پاؤں سے جوتے اتار دو۔ محرم آئے تو غسل ہی نہ کرو، وضو ہی نہ کرو کہ ہم علی والے ہیں، ہم حسین والے ہیں۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ محرم آئے تو کپڑے بدل، کپڑے نہ بدل، اپنے کرتوت بدل۔ امام حسین کا اسوہ اپنا، حسین کی تاریخ پڑھ۔ حسین نے غلبہ دین حق کے لیے سب کچھ قربان کیا، تو یزید کا حامی بنتا ہے، نام حسین کا لیتا، تیرا کردار یزیدی ہے، تیری گفتار یزیدی ہے، تیرا اٹھنا بیٹھنا یزیدیوں کے ساتھ، اور نام حسین کا لیتا ہے، نام علی کا لیتا ہے۔ چرس پی کے، بھنگ پی کے اپنی ناپاک زبان سے علی کا پاک نام نہ لو۔ علی پاک ہے اور علی پاکوں کا ہے، اس لیے علی ہمارا۔ یہ کوئی رونا دھونا کوئی مشن نہیں ہے۔ غم حسین میں آنسو آ جائے رو لو، یہ سنت مصطفیٰ ہے۔ غم حسین میں رونا سنت مصطفیٰ ہے، لیکن ماتم کرنا، زنجیر زنی کرنا، یہ کس نے کی؟ یہ کہاں سے آئی؟ اس کی اصل کیا ہے؟ یہ کون سی عبادت ہے؟ کون کہتا ہے کہ دل کے حق میں غم اچھا نہیں، لیکن شغل گریہ نصب العین بن سکتا نہیں؟ ذہن میں آتا ہو جس کا نام تلواروں کے ساتھ، اس کا ماتم اور سکے کی جھنکاروں کے ساتھ۔ ہائے کیا تھی بات، اور تو نے کیا کر دیا؟ کربلائے خون مولا کو تماشا کر دیا۔ وہ تھے کس منزل میں، تو کون سی منزل میں ہے؟ شرم سے گڑ جا اگر احساس تیرے دل میں ہے۔ حسین ایک مشن لے کر آئے تھے، حسین ایک پیغام لے کر آئے تھے۔ کون حسین؟ حسین اللہ کا سپاہی، جس کی ٹھوکر میں بادشاہی۔ حسین اللہ کا سپاہی، جس کی ٹھوکر میں بادشاہی، نطق جس کا نغمہ ساز پیمبر وہ حسین، جو تھا شرع مصطفیٰ تفسیر حیدر وہ حسین، لاکھوں پہ بھاری ہوئے جس کے 72 وہ حسین، جو دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین، جو جوان بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے پھر کچھ بھی نہ کھویا وہ حسین، مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالا کر دیا، خون نے جس کے دو عالم میں اجالا کر دیا، وہ جو محافظ تھا خدا کے آخری پیغام کا، اور جس کی نبضوں میں مچلتا تھا لہو اسلام کا، وہ جو سوز غم کو سانچے میں خوشی کے ڈھال کر مسکرایا، موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کٹ گیا، لیکن نکی فاسق کی بیعت وہ حسین، ہنس کے جس نے پی لیا جام شہادت وہ حسین۔ اس لیے حضرات ذوالفقار آؤ حسینی بنے، امام حسین کے اسوے کو اپنائیں، نماز پنجگانہ کی باقاعدگی پابندی کریں۔ حسین نے مدینے سے مکے تک، مکے سے کربلا تک، اور کربلا کے میدان میں پھر کوفہ اور دمشق تک قرآن کی تلاوت نہیں چھوڑی، حسین نے نماز نہیں چھوڑی۔ آج ذکر حسین ہم کرتے ہیں، لیکن یہ ہمارا کردار، یہ ہمارا معاملہ ہے
اس پر بھی غور کریں، اپنی اصلاح کریں، اور ان کے لیے، ان شہداء کے لیے دعا کریں، ان کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔